میں آپ سے سنجیدگی سے کہتا ہوں کہ انجینئر کی حیثیت سے کاروبار یا نوکری میرے لیے نہیں ہے، فزکس میری لائن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس میں بہت اچھا کروں گا، کیونکہ آدمی اسی شعبے میں بہترین کام کرتا ہے اور سبقت لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے جس کا اسے شوق ہو۔ مجھے ایک کامیاب آدمی یا کسی بڑی کمپنی کا سربراہ بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں معروف ایٹمی سائنسدان ہومی جہانگیر بابا کے، جو انہوں نے اپنے والد کو کم عمری میں اپنے ایک خط میں تحریر کیے تھے۔ یہ بات ہے ان دنوں کی جب انڈیا کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی وفات کو ابھی 13 روز ہی گزرے تھے اور انڈیا اپنی نئی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی تقریب حلف برداری کی تیاریوں میں مصروف تھا، جب 24 جنوری 1966 کی دوپہر یہ خبر موصول ہوئی کہ نیو یارک جانے والی ایئر انڈیا کی ایک پرواز جنیوا پہنچنے سے پہلے ہی گر کر تباہ ہو گئی ہے۔ طیارے میں سوار عملے کے 11 ارکان سمیت 106 مسافر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس طیارے میں انڈیا کے معروف ایٹمی سائنسدان ہومی جہانگیر بھابھا بھی سوار تھے، جو ایٹمی توانائی کانفرنس میں شرکت کے لیے ویانا جا رہے تھے۔ تاشقند میں وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی ناگہانی موت کے محض 13 دن بعد پیش آنے والا یہ حادثہ انڈیا کے لیے ایک چونکا دینے والی خبر تھا۔ معروف ایٹمی سائنسدان کی ہلاکت نہ صرف لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی تھی، بلکہ طرح طرح کے سازشی نظریات بھی سامنے آ رہے تھے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جس مقام پر ایئر انڈیا کا یہ طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا، وہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا جہاں اس حادثے سے 16 دن پہلے ایئر انڈیا کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں سوار تمام 48 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بعد میں فرانسیسی حکام کے انکوائری ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ جہانگیر بابا جس طیارے میں سوار تھے، اس کا پائلٹ حادثے سے چند سیکنڈ قبل تک سوئس ریڈار سسٹم سے رابطے میں تھا۔ تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ فلائٹ میں سمت بتانے والا ایک آلہ VVR کام نہیں کر رہا تھا۔ مزید معلومات اس لیے سامنے نہیں آ سکیں کہ اس بدقسمت فلائٹ کا بلیک باکس کبھی نہیں مل سکا، جس کے باعث یہ پتہ نہ چل پایا کہ گرنے سے پہلے آخری لمحات میں فلائٹ میں کیا ہو رہا تھا۔ اس حادثے کے برسوں بعد تک لوگ سوال کرتے رہے اور اس مبینہ نظریے کو قبول عام ملا کہ یہ غیر ملکی قوتوں کی طرف سے انڈیا کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے کی گئی تخریب کاری تھی۔ اپنی ہلاکت سے کچھ عرصہ قبل جہانگیر بابا انڈیا اور ایشیا کا پہلا ایٹمی ری ایکٹر بنا چکے تھے۔ فروری 1965 کی ایک ڈی کلاسیفائیڈ امریکی دستاویز کے مطابق انہوں نے امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بتا دیا تھا کہ اگر انڈیا پوری کوشش کر لے تو وہ 18 ماہ میں ایک جوہری ڈیوائس تیار کر سکتا ہے، اور امریکی بلو پرنٹ دستیاب ہو تو یہ کام 6 ماہ میں مکمل ہو سکتا ہے۔ ان کی اچانک موت سے ان مقاصد میں تاخیر ضرور ہوئی، لیکن انڈیا بالآخر چند برسوں میں ہی جوہری صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جہانگیر بابا ممبئی کے ایک امیر اور مغربی طور طریقے والے پارسی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اس خاندان کا تعلق ملک کے مشہور صنعت کار خاندان ٹاٹا سے تھا۔ ان کے قریبی رشتہ داروں کے مطابق بابا بچپن سے ہی متجسس طبیعت کے مالک تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جہانگیر بابا بڑی مشکل سے سوتے تھے۔ پریشان ہو کر والدین انہیں پیرس کے ایک مشہور چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے۔ یہ کہانی جہانگیر بابا کے قریبی رشتہ دار نے محقق اندرا چودھری کو بتائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس باہر آئی اور انتظار کرنے والے دوسرے مریضوں کو بتایا کہ ان کی اپائنٹمنٹ منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ کمرے میں موجود ڈاکٹر جہانگیر بابا کے ساتھ اور زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ بابا کے والدین پریشان ہو گئے، لیکن ڈاکٹر نے انہیں تھوڑی ہی دیر بعد اندر بلایا اور بتایا کہ بچے کا دماغ غیر معمولی طور پر فعال ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ سو نہیں پاتا۔ اندرا چودھری کے مطابق ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر اس بچے کو موافق ماحول دیا جائے تو یہ بڑا ہو کر خاصا عقل مند ہوگا۔ جہانگیر بابا کو ان کے والدین نے میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے کیمبرج یونیورسٹی بھیجا۔ ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ تعلیم کے حصول کے بعد انڈیا واپسی پر ٹاٹا کمپنی کے معاملات سنبھالیں، لیکن جہانگیر کو اس شعبے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے سال کے دوران اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے، جو ان کے گریڈ سے واضح تھا۔ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کے والدین ناراض ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ وہ ان کو واپس انڈیا بلا لیں گے۔ جہانگیر بابا نے جواب دیا
کہ میں اس شرط پر فرسٹ کلاس مارکس لاؤں گا اگر آپ مجھے ریاضی کے شعبے میں ہی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مزید 2 سال کی مالی مدد دیں۔ کیمبرج سے واپس آنے کے بعد انڈیا کی سائنسی برادری سے وہ اتفاقاً منسلک ہوئے۔ دوسری عالمی جنگ سے پہلے چھٹیوں میں وہ انڈیا آئے ہوئے تھے، لیکن جنگ شروع ہونے کی وجہ سے انڈیا میں ان کا قیام مجبوری بن گیا۔ سن 1944 میں وہ ممبئی منتقل ہو گئے تھے، جہاں ٹاٹا ٹرسٹ کی مدد سے اسی عمارت میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ نامی ادارہ قائم کیا، جو کہ مستقبل میں نیوکلیر توانائی کے شعبے میں کام کرنے کے لیے ایک اہم پیش قدمی ثابت ہوا۔ جواہر لال نہرو کے ساتھ جہانگیر بابا کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ نہرو سائنس اور اس کے استعمال سے انڈیا کی ترقی کے شدید حامی تھے۔ وہ انڈیا کے اسٹیل پلانٹ، تحقیقی مراکز اور اسی طرح کی سائنسی کامیابیوں کو جدید ہندوستان کا مندر کہتے تھے۔ نہرو کے ساتھ جہانگیر بابا کی قربت نے انہیں دنیا بھر سے بہترین انڈین سائنسدانوں کو راغب کرنے میں مدد دی اور خود کو خالص سائنس سے انڈیا کے جوہری پروگرام کی تعمیر اور اس کی قیادت کرنے میں بھی مدد کی۔ جہانگیر بابا کا کہنا تھا کہ انڈیا کی اپنی مہارت کامیابی کا انجن ہے اور غیر ملکی تعاون صرف بوسٹر ہے۔ نہرو کا ان پر بھروسہ اس حقیقت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہرو فوری طور پر جہانگیر کے خطوط کا جواب دیا کرتے اور بابا چھوٹی چھوٹی درخواستوں کے لیے بھی نہرو کے پاس پہنچنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے نہرو کو ممبئی کے رہائشی علاقے مالابار میں درختوں کی کٹائی بند کرانے کے لیے بھی خط لکھا تھا۔ اور اب واپس لوٹتے ہیں اس حادثے کی طرف۔ جہانگیر بابا کو شیڈول کے مطابق کسی اور فلائٹ سے جانا تھا، لیکن اچانک انہوں نے وقت سے پہلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے چھوٹے بھائی جے بابا بتاتے ہیں کہ میری والدہ کو اس بات کا بہت غم تھا۔ انہوں نے اپنے طے شدہ شیڈول سے پہلے جو پرواز لی وہی کریش ہو گئی۔ اس وقت تک ملک میں وہ ایک معروف شخصیت کا رتبہ حاصل کر چکے تھے۔ معروف سائنسدان اور نوبل لاریٹ سی وی رمن نے انہیں لیونارڈو ڈا ونچی کا جدید ہم عصر قرار دیا تھا۔ پرواز کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8:02 پر اپنی منزل یعنی جنیوا پہنچنا تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ تاہم بی بی سی کی 1966 کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ طیارہ صبح 8 بجے فرانسیسی پہاڑی سلسلے فرینچ ایلپس میں غائب ہو گیا تھا۔ کریش کے مقام پر پہنچنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک گائیڈ جیرل ڈیوسکس نے بی بی سی کو بتایا تھا اگر طیارہ صرف 15 میٹر اور بلند ہوتا تو جہاز چٹان سے ٹکرانے سے بچ سکتا تھا۔ طیارے کے ٹکرانے سے پہاڑ میں ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا تھا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پائلٹ نے طیارے کی اونچائی کا اندازہ غلط لگایا تھا اور ممکنہ طور پر یہ بوئنگ 707 چوٹی کے بالائی حصے سے ٹکرایا تھا۔ ریڈار کنٹرولر نے پائلٹ کی غلطی کو دیکھ کر طیارے کی پوزیشن درست کرنے کے لیے پیغام بھیجا۔ رپورٹ کے مطابق بدقسمتی سے کپتان کی طرف سے غلط فہمی ہوئی اور اس نے غلطی سے یہ سوچ کر کہ وہ چوٹی عبور کر چکا ہے، نیچے کی جانب پرواز جاری رکھی۔ جائے حادثہ پر پہنچنے والے گائیڈ نے مزید کہا تھا کہ سب کچھ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ چند خطوط اور پیکٹوں کے علاوہ کچھ بھی قابل شناخت نہیں تھا۔ ہر نئی پیش رفت اور سامنے آنے والی خبر کے ساتھ ساتھ اس طیارے کے حادثے سے متعلق شکوک و شبہات بھی گہرے ہوتے چلے گئے۔ بعض افراد نے دعویٰ کیا کہ طیارے کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ چند لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ حادثہ ایک دوسرے چھوٹے طیارے سے ٹکر کی وجہ سے ہوا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق سن 2008 میں گریگری ڈگلس نامی ایک امریکی صحافی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس رابرٹ کراؤلی نامی CIA کے ایک افسر کی ریکارڈنگ ہے جس میں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس حادثے میں امریکی خفیہ اداروں کا کردار تھا۔ دی اکانومسٹ کے مطابق حادثے کی جگہ کو سیل کرنے کے بعد فرانسیسی صحافیوں کی ایک ٹیم نے جائے وقوع کا دورہ کیا تھا۔ انہیں وہاں ملبے کے ایک ٹکڑے پر 1 جنوری 1960 کی مہر لگی ہوئی ملی، جبکہ بوئنگ کا یہ طیارہ 1961 میں سروس میں شامل ہوا تھا۔ جائے وقوع سے ایک دھات کا مرکب بھی ملا تھا جو کہ ایک بختر کی طرح لگ رہا تھا جس پر کیموفلاج پینٹ تھا۔ ٹیم نے اپنے طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بوئنگ ایک دوسرے طیارے سے ٹکرا گیا تھا، لیکن حکام نے اس رپورٹ سے ناراض ہو کر ان صحافیوں کی طرف سے جائے وقوع سے لائے گئے ملبے کو ضبط کر لیا۔
اسی نوعیت کے سازشی نظریات کے تحت یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اس جگہ سے ملنے والی ایک پلیٹ پر یو ایس اے ایف یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس لکھا ہوا تھا۔ اس نظریے کے حامی لوگ آج بھی آن لائن بلاگز پر نظر آ جاتے ہیں۔ جین ڈینیل روشے نامی ایک صاحب کئی برسوں تک پہاڑ کی اس چوٹی سے طیارے کا بکھرا ہوا ملبہ جمع کرتے رہے۔ بعد میں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایئر انڈیا کا طیارہ ایک دوسرے طیارے سے ٹکرانے کے بعد تباہ ہوا تھا، مگر دوسری جانب مشہور ایویشن بلاگر ڈیوڈ سینسیوٹی اس دعوے کو خارج از امکان قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا تھا کہ ایئر انڈیا کو پیش آنے والے حادثے کے ایک روز بعد ایک اطالوی طیارہ واقعی گر کر تباہ ہو گیا تھا، لیکن وہ ایئر انڈیا کے جائے حادثہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور تھا۔ اس نوعیت کے بہت سے اور دعوے اور جواب دعوے بھی سامنے آئے، تاہم کسی کی بھی تصدیق ممکن نہ ہو سکی۔ جہانگیر بابا نے ایک دفعہ اپنے دوست کو لکھا تھا کہ زندگی کا دورانیہ محدود ہے، موت کے بعد کیا آتا ہے کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی مجھے اس کی پرواہ ہے۔